اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال سیدی و مولائی الامام الحسین علیہ آلاف التحیت والثناء ان شیعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل ودغل۔ حضرت امام حسین عالی مقام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارے شیعوں کا دل ہر قسم کی ملاوٹ، ہر قسم کے دھوکے، ہر قسم کے فراڈ سے پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ ہماری آپ کے ساتھ سلسلہ وار گفتگو چل رہی تھی جس کا عنوان تھا حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے، کن خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے، شیعہ اہل بیت میں کون سی ایسی خصوصیات اور کون سے ایسے اوصاف پائے جانے چاہیے کہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اپنی آغوش پھیلا کر اپنے شیعوں کا استقبال کریں اور کہیں کہ یہ شخص میرا شیعہ ہے، یہ شخص صادق آل محمد کا شیعہ ہے۔ جو افراد ان اوصاف کے حامل ہوں گے انہیں اہل بیت اپنا شیعہ کہیں گے، اور وہ افراد جو ان اوصاف کے حامل نہیں ہیں اہل بیت انہیں اپنا شیعہ نہیں کہتے، لیکن اپنا محب، اپنا موالی اور اپنا مولائی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، یہ ہمارے ساتھ موالات رکھتا ہے، ہمارے ساتھ عقیدت رکھتا ہے، ہمارے ساتھ محبت رکھتا ہے، لیکن ہمارا شیعہ ہرگز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اب تک میں آپ کی خدمت میں چند احادیث پیش کر چکا ہوں۔ سب سے پہلے یہی حدیث جسے ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا، حضرت مولا امام حسین عالی مقام کی، کہ ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ یا ابن الرسول اللہ، ہم آپ کے شیعہ ہیں یا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی جملہ نہ کہو جس سے تم گنہگار ہو جاؤ، یہ تمہارے کلمات تمہیں گناہ میں مبتلا کر رہے ہیں، ہمارا شیعہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ شیعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل ودغل، بے شک ہمارے شیعہ کے دل جو ہیں وہ ہر قسم کے دھوکے، ہر قسم کی ملاوٹ اور ہر قسم کے فراڈ سے پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اگر ان اوصاف کے حامل ہو، یعنی کسی قسم کی تمہارے وجود میں ملاوٹ نہیں ہے، خلوص ہی خلوص ہے، توحید کے ساتھ تم خالص ہو، نبوت کے ساتھ تم خالص ہو، امامت کے ساتھ تم خالص ہو، تم مؤمنین کے ساتھ خالص ہو، تم دین کے ساتھ خالص ہو، تم خود اپنے وجود کے ساتھ خالص ہو، تو تم شیعہ ہو۔ لیکن اگر تمہارے وجود میں، تمہارے دین میں، تمہارے اعتقادات میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ ہو تو تم ہمارے شیعہ ہرگز نہیں ہو۔ ہم نے آپ کی خدمت میں گزشتہ اپنی گفتگو کے دوران حضرت صادق آل محمد علیہ آلاف التحیت وثنا سے ایک نورانی حدیث بیان کی کہ جسے کتاب شریف وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 3 میں تحریر کیا گیا ہے۔ ہم نے تفصیلی ریفرنس اس کا آپ کی خدمت میں گزشتہ گفتگو میں بیان کیا تھا کہ کتاب وسائل الشیعہ مرحوم شیخ حرہ آمولی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 41 ہے اور حدیث نمبر 26 ہے۔ اس حدیث میں حضرت امام جعفر صادق عالی مقام اپنے شیعوں کی 10 خصوصیات بیان کر رہے ہیں۔ یہ ہم اپنے گزشتہ گفتگو میں ہم نے ان خصوصیات کی فہرست بیان کی تھی۔ آج پھر میں یہ فہرست آپ کی خدمت میں تکرار کر کے آگے حدیث کی طرف منتقل ہوتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ شیعتنا اہل الورع والاجتہاد، ہمارے شیعہ اہل ورع ہیں اور اہل اجتہاد ہیں۔ ورع کے متعلق میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ گفتگو میں بیان کیا کہ ورع کا مقام تقوی کے مقام سے بلند ہے۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ایک نورانی حدیث میں فرماتے ہیں الورع الوقوف عند الشبہہ، یعنی جہاں آپ کو حلال اور حرام کے درمیان شبہ ہو جائے وہاں آپ توقف کر لیں، یعنی داخل نہ ہو جائیں ایک ایسے مسئلے کے اندر جو حلال ہے
لیکن احتمال اس کے جو ہے وہ حرام ہونے کا بھی پایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ جب اس پر توقف کریں گے تو آپ نے حلال انجام نہیں دیا، اس وجہ سے کہ حرام آپ سے سرزد نہ ہو جائے۔ کل ہم نے اس کی مثال دی کہ انسان روزمرہ زندگی میں مختلف افراد، مختلف شخصیات کے بارے میں گفتگو تو کرتا ہے، اور گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر غیبت پر مشتمل نہ ہو، لیکن انسان اس گفتگو سے اجتناب کرے کہ مبادا وہ غیبت میں داخل ہو جائے، لہٰذا غیبت سے بچنے کے لیے وہ گفتگو ہی نہیں کرتا دوسرے افراد کے متعلق کہ کہیں میں اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو ہمارے شیعہ جو ہیں وہ اہل ورع ہیں، یعنی تمام مشتبہات سے اجتناب کرتے ہیں۔ ورع یعنی هو الاجتناب الشبہات، یعنی شبہات سے اجتناب کرنا، خوفاً من وقوع فی المحرمات، یعنی حرام چیزوں میں داخل ہونے کے خوف سے انسان مشتبہات کو ترک کر دیتا ہے۔ پھر ہم نے عرض کیا کہ امام صادق آل محمد فرما رہے ہیں کہ شیعتنا اہل الوفاء والامانہ، یعنی ہمارے شیعوں کو اگر تم نے پہچاننا ہو تو وہ وفادار ہوں گے۔ بے وفا شیعہ نہیں ہو سکتا ہے، یعنی اس میں حب الوطنی پائی جاتی ہے، وہ اپنے وطن کا محب ہوتا ہے، اپنے وطن کا وفادار ہوتا ہے، وہ اپنی آئیڈیالوجی کا وفادار ہوتا ہے، کسی صورت میں اپنے اعتقادات کو، اپنے نظریات کو نہیں چھوڑتا ہے، وہ اپنے خاندان کا وفادار ہوتا ہے، وہ اپنے دوستوں اقارب کا وفادار ہوتا ہے، وہ اپنے ہم کلاسیوں کا وفادار ہوتا ہے، وہ اپنے اساتید کا وفادار ہوتا ہے، وہ اپنے تمام آئیڈیالوجیز کو ایک وفا کے جھرمٹ میں پرو کے رکھتا ہے اور ان کا وفادار رہتا ہے، ان کا پاسدار رہتا ہے، امانت دار ہوتا ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کون شیعہ اہل بیت ہے اور کون شیعہ اہل بیت نہیں ہے تو آپ اس کو امانت دے کے دیکھ لیں۔ اگر وہ آپ کی امانت میں پاسداری کرتا ہے، آپ کی امانت کا خیال رکھتا ہے، اس میں خیانت نہیں کرتا ہے، تو یہ آل محمد کا شیعہ ہے، امام صادق آل محمد کے قول کے مطابق۔ پھر حضرت صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ شیعتنا اہل الوفاء والامانہ، ہمارے شیعہ اہل وفا اور امانت ہیں، اور اس کے بعد اہل الزہد والعبادہ، ہمارے شیعہ زاہد بھی ہیں اور عابد بھی ہیں، یعنی عبادت کے مقام پر، زاہد اور زہد کے مقام پر ہمارے شیعوں سے کوئی آگے نہیں ہے، یہ پہلی صف میں زہد کی اور عبادت کی کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر حضرت صادق آل محمد فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ إِحْدَى وَخَمْسِينَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، یعنی دن اور رات میں جو 51 رکعات نماز واجب اور مستحب انسان کے اوپر خداوند متعال کی طرف سے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کر دی گئی ہے، یہ ہمارا شیعہ دن میں یہ 51 رکعات نماز کو ادا کرتا ہے۔ پھر تاکیداً حضرت صادق آل محمد فرما رہے ہیں کہ القائمون باللیل، ہمارے شیعہ راتوں کو قیام کرنے والے ہیں۔ قائمون باللیل کی واضح تفسیر وہی نماز شب ہے کہ انسان نماز شب پڑھنے والا ہے، یعنی ہمارا شیعہ تہجد گزار ہے، یہ واضح تفسیر ہے۔ لیکن قائمون باللیل میں صرف نماز شب ہی نہیں آتی ہے، انسان دعا کے لیے بھی قیام کر سکتا ہے، انسان رات کو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بھی قیام کر سکتا ہے، یہ بھی قائمون باللیل کا مصداق ہے۔ جیسے حضرات اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام رات کی تاریکی میں مستحقین تک امداد پہنچایا کرتے تھے، اس خوف سے کہ کوئی انہیں پہچان نہ لے، متعدد مستحقین، مظلومین اور ضرورت مندوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے شیعہ کی بھی یہی روش ہے کہ وہ 51 رکعات نماز تو پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ وہ لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، قائمون باللیل، یعنی نماز شب تو پڑھتا ہی ہے اور نماز شب کے پاس بعد لوگوں کی ضروریات کا بھی خیال رکھتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، راز و نیاز بھی کرتا ہے، خداوند متعال سے مناجات بھی کرتا ہے۔ وَالصَّائِمُونَ بِالنَّهَارِ، ہمارا شیعہ دن کو روزے کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی اس نے اپنے نفس کو تمام ایسی چیزوں سے جو خداوند متعال نے اس شخص کے اوپر حلال قرار دی ہیں لیکن انہیں خدا کی خوشنودی کے لیے ترک کرتا ہے، یعنی اپنے وجود سے ترک کرتا ہے، اپنے آپ کو امساک کرتا ہے اور روزہ رکھتا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں، خداوند متعال کی خوشنودی کی خاطر۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے شیعوں کی ایک علامت یہ ہے یزکون اموالہم، یہ اپنے اموال کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ سے بھاگنے والا، فرار کرنے والا ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ یحجون البیت، ہمارے شیعہ جو ہیں وہ خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے سبقت لیتے ہیں اور اس کے پابند ہوتے ہیں، یعنی ہمارے شیعہ حج سے غفلت نہیں کرتے، یہ ان کی علامات میں حضرت صادق آل محمد نے بیان کیا ہے۔
پھر حضرت جو آخری علامت بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے وَيَجْتَنِبُونَ كُلَّ مُحَرَّمٍ، ہمارے شیعہ ہر فعل حرام سے اجتناب کرتے ہیں، دوری کرتے ہیں اور اس سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، مزید اگر تفصیل کی بھی ضرورت ہو تو میں اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں اپنی اس تمام فہرست کے بعد جو میں احادیث کی ایک فہرست بیان کرنا چاہتا ہوں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے نورانی کلام سے، اس فہرست کے بعد جہاں کہیں ضرورت ہوئی یا اگر آپ نے کسی نے سوال کیا تو میں اس کی وضاحت بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج کی گفتگو میں ہم ایسی اخلاقی خصوصیات بیان کرنا چاہ رہے ہیں جو حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے نقل فرمائی ہیں اصول کافی میں۔ یعنی امام محمد باقر سے کچھ ایسی اخلاقی خصوصیات نقل ہو رہی ہیں جنہیں امام محمد باقر نے اپنے شیعوں کے لیے بیان کیا ہے کہ ہمارے شیعہ ان اخلاقی اوصاف کے حامل ہوں گے۔ ارشاد ہوتا ہے، معروف صحابی ہے جابر جو حضرت امام باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے سوال کر رہا ہے، قال لی یا جابر، یعنی سوال ہو رہا ہے اے جابر، یعنی امام باقر جابر بن عبداللہ انصاری سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے جابر یا جابر ایکتفی من ینتحل التشیع، آیا یہ ادعا کر دینا، یہ دعویٰ کر دینا، یہ کہہ دینا کہ ہمارا شیعہ ہے، کیا یہ کافی ہے؟ معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم شیعہ آل محمد ہیں، ہم شیعہ علی ہیں، ہم شیعہ محمد مصطفیٰ ہیں، ہم شیعہ صادق آل محمد ہیں، ہم صادق آل محمد کی شریعت پر اور صادق آل محمد کی تعلیمات پر اور آئیڈیالوجی پر عمل کرنے والے ہیں، ہم شیعہ صاحب العصر والزمان ہیں، امام زمانہ کے شیعہ ہیں۔ تو اے جابر ایکتفی، کیا یہ کفایت کرتا ہے من ینتحل التشیع، جو آ کر دعویٰ کر دے کہ میں شیعہ ہوں تو اس کا یہ دعویٰ کرنا کافی ہے؟ اسے آپ ہمارے شیعوں کی جو صف ہے، فہرست ہے، اس میں شامل کر دیں اور کہیں کہ یہ اس نے چونکہ دعویٰ کیا ہے یہ ہمارا شیعہ ہے اور اس کا یہ دعویٰ کفایت کرتا ہے؟ نہیں، یہ اس کا کہہ دینا ایکتفی من ینتحل التشیع ان یقول بحبنا اہل البیت، یعنی ایک شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے تشیع کا اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا محب ہے، ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ درجہ اس شیعہ کے درجہ سے بھی بڑا درجہ ہے۔ یعنی امام محمد باقر عالی مقام اپنے محبوں کی بھی خصوصیات میں ایسی خصوصیات بیان کر رہے ہیں جو شیعوں سے متشابہ ہیں۔ یعنی شیعہ جو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے والا ہے، یہاں امام محمد باقر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے تشیع کا دعویٰ کر رہا ہے، ہمارے شیعہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ محبت کا لازمہ تشیع ہے۔ یعنی امام محمد باقر عالی مقام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص محبت کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس دعوے کے ساتھ وہ تشیع میں بھی داخل ہوگا۔ کب داخل ہوگا؟ جب ان اوصاف کا حامل ہوگا، یعنی ان خصوصیات اور ان صفات سے متصف ہو کر وہ تشیع کی فہرست میں داخل ہوگا اور ہمارا محب کہلائے گا۔ جابر بن عبداللہ انصاری حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے محضر میں جب شرف یاب ہوتے ہیں اور امام محمد باقر اس سے یہ کہتے ہیں تو اس کے بعد امام محمد باقر فرماتے ہیں واللہ ما شیعاتنا الا من اتقى اللہ واتاہ، اللہ کی قسم ہمارا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ وہ تقوی الہی کو اختیار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی اطاعت کرے۔ پس خلاصہ اور نچوڑ امام محمد باقر نے یہ بیان کیا ہے کہ ہمارا محب جو ہے وہ باتقویٰ ہوگا اور مطیع ہوگا، ہمارا شیعہ جو ہے وہ باتقویٰ ہوگا اور مطیع ہوگا۔ یعنی اطاعت اور تقویٰ ہمارے شیعوں کی ذات میں، ہمارے شیعوں کے وجود میں بالکل ایسے رچ بس چکی ہوگی جیسے آپ کسی کپڑے کو رنگ کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کسی سفید کپڑے کو لے جائیں رنگ کرنے کے لیے کسی دکان پر اور جا کر کہیں کہ اسے کالا رنگ کر دو، اسے آپ
سرخ رنگ کر دو، اسے آپ نیلا یا پیلا کوئی بھی رنگ کر دو، تو وہ شخص جب اس سفید کپڑے کو اس رنگ کے اس ظرف میں ڈالتا ہے اور جب اس کو ظرف کے اندر، اس برتن کے اندر اس کو حرارت دینے کے بعد اس رنگ کے اندر جب اس کو باہر نکالتا ہے تو وہ رنگ جو اس کپڑے میں رنگا گیا ہے وہ رنگ اس کپڑے میں ایسا رچ بس جاتا ہے کہ کوئی ذرہ بھی اس کپڑے کا ایسا نہیں باقی بچتا جس میں وہ رنگ جو آپ نے رنگا ہے وہ نہ ہو۔ پس ایسے رنگ میں شیعوں کو رنگا جانا چاہیے۔ وہ رنگ کیا ہے؟ وہ رنگ تقویٰ ہے۔ وہ رنگ کیا ہے؟ وہ رنگ اطاعت ہے۔ یعنی امام محمد باقر عالی مقام فرما رہے ہیں کہ ہمارے شیعہ تقویٰ اور ہمارے شیعہ اطاعت کے رنگ میں ایسے رچ بس جاتے ہیں کہ انہیں شیعہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ان کے وجود کا کوئی ذرہ بھی ایسا باقی نہیں رہتا کہ جہاں پر تقویٰ نہ ہو، جہاں پر اطاعت نہ ہو۔ اطاعت کس کی؟ اطاعت خداوند متعال۔ اطاعت کس کی؟ اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اطاعت کس کی؟ اطاعت اہل بیت علیہم الصلاۃ کی اطاعت۔ یہی اطاعتیں ہیں جو خداوند متعال نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور رسول کے بعد رسول کے جانشین جو اولی الامر ہے ان کی آپ اطاعت کرو۔ چوتھی اطاعت ہے ہی نہیں۔ پس شیعہ کی علامت کیا ہے؟ کہ وہ با تقویٰ ہے، اور شیعہ کی علامت یہ ہے کہ وہ مطیع ہے۔ پھر امام محمد باقر عالی مقام فرماتے ہیں وَمَا كَانُوا يُعْرَفُونَ یا جابر الا، اے جابر ہمارے شیعہ جو با تقویٰ ہیں اور ہمارے شیعہ جو مطیع ہیں وہ پہچانے نہیں جاتے مگر ان شرائط کے ساتھ جو امام باقر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہاں امام محمد باقر عالی مقام ہمارے لیے کل 16 ایسی خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں جو شیعوں کے اندر ہونا ضروری ہیں۔ یعنی اگر یہ 16 خصوصیات شیعوں کے اندر پائی جائیں گی تو وہ افراد شیعہ ہیں، اور اگر یہ خصوصیات ان میں نہیں پائی جاتی تو امام محمد باقر عالی مقام کے بقول وہ افراد ہمارے شیعہ ہرگز نہیں ہیں۔ ہم ان خصوصیات کی بھی فہرست آپ کی خدمت میں امام محمد باقر کی اسی نورانی حدیث سے جسے اصول کافی میں درج کیا گیا ہے آپ کی خدمت میں نقل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم آگے والی احادیث کو نقل کر کے مکمل ایک فہرست بیان کرتے ہیں کہ جس میں شیعوں کی علامات بیان کی گئی ہیں بحول قوت پروردگار۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں وَمَا كَانُوا يُعْرَفُونَ یا جابر اللہ کے بعد علامات شروع ہو رہی ہیں، اللہ بالتواضع، یعنی ہمارے شیعہ تواضع کے ساتھ نظر آئیں گے، یعنی متواضع ہوں گے، یہ ہمارے شیعوں کی علامت ہے۔ پھر اس کے بعد والتخشع، یعنی ہمارے شیعہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے تخشع خوف خدا سے سرشار ہوں گے، یعنی ان کے وجود میں خداوند متعال کا خوف ہوگا، اور وہ خداوند متعال کے محضر میں خداوند متعال کی احسائے ادب اور خداوند متعال کی معصیت کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر والامانہ، یعنی ہمارے شیعہ جو ہیں وہ امانت دار اور امین افراد ہوں گے، یعنی امانت میں خیانت کرنے والے خائن اور غیر امین افراد ہرگز ہمارے شیعہ نہیں ہیں۔ مثلا آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ حکومت ہے، ان کو اگر امانت دی جاتی ہے، یہ حکومت ان کے ہاتھ میں لوگوں کی تقدیر کو اگر بطور امانت دیا جاتا ہے تو یہ کیسے معاشرے کے اندر فساد برپا کرتے ہیں، کیسے معاشرے کے اندر ہر جو مرج لاحق کرتے ہیں، اور کیسے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں۔ یہ امانت میں خیانت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے ان لوگوں کے سپرد کی گئی ہے، اور یہ اس امانت میں خیانت کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ایسا واضح دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ خود بھی جانتے ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسے ڈرامے کرتے ہیں اور ایسے یہ بناوٹ ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے ان سے زیادہ سچا کوئی شخص اس دنیا اور روئے زمین میں ہے ہی نہیں، اور اپنے لیڈروں کی تو ایسے وفاداری کرتے ہیں کہ تاریخ میں آپ کو ایسی مثال نہیں ملتی ہے۔ ایسے یہ لوگ بد کردار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ سیاستدان آج کل کے معاشرے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ وجہ ایسی ہے کہ یہ سفید کو ایسے سیاہ ظاہر کریں گے اور سیاہ کو ایسے سفید ظاہر کریں گے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا، اور اس قدر دلائل دیں گے، منطقی دلائل دینے کی کوشش کریں گے کہ جیسے وہی
تاریخ اسلام میں افراد پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے اونٹ کو اونٹنی کر دیا، اور گواہ بھی جو ہے نا وہ اس کے ایسے پیدا کر دیے کہ خود صاحب اونٹ بھی جو ہے نا وہ گمان کرنے لگ پڑا کہ واقعاً کہیں میرے پاس اونٹنی تو نہیں تھی۔ تو ہمارے شیعہ جو ہیں وہ امانت دار ہوں گے۔ یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی صف میں اگر کوئی افراد خود کو شیعہ کہلاتے ہیں اور وہ امانت دار نہیں ہیں، یعنی حکومت کے جو اموال ہیں ان میں خیانت کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، تو یہ شیعہ نہیں ہے۔ آپ جان لیں یہ نام کے شیعہ ہیں، محب ہو سکتے ہیں لیکن شیعہ نہیں ہے، چونکہ شیعہ خیانت نہیں کرتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ وَقَثْرَتِ ذِکْرِ اللہ، یعنی ہمارے شیعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو کثیر مقدار میں کہتے ہیں، یعنی ان کے ہاتھ میں صرف تسبیح نہیں ہوتی ہے جس کے منڈکے وہ گھماتے جائیں اور پھراتے جائیں کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ باقاعدہ ان کے وجود سے توحید جاری ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ ان کے وجود کے، ان کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ کی صدائیں جاری ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی اگر ان کی زبان حرکت نہیں کر رہی، ان کے ہاتھ سے تسبیح حرکت نہیں بھی کر رہی، تو ان کے وجود کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور اگر واقعاً کوئی شخص ایسا ہی شیعہ ہے تو صرف اس کا وجود گواہی نہیں دے رہا بلکہ اس کے اعضاء و جوارے بھی لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے۔ اعضاء و جوارے کے ساتھ اطراف کا ماحول بھی وجد میں آ کے اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا۔ پس زبان سے فراڈ کرنا اور ڈرامہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ انسان کے وجود میں ذکر قلبی ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے انسان لا الہ الا اللہ کہے، جس کے ذریعے سے انسان سبحان اللہ کہے، جس کے ذریعے سے انسان لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کرے، زبان سے بھی ذکر کرے، لیکن اصل ذکر توجہ ہے جو انسان کے وجود میں ہے، اور انسان اس توجہ کے ذریعے سے ہمہ وقت جو ہے وہ خداوند متعال کے ذکر میں، خداوند متعال کی تسبیح میں، خداوند متعال کی تقدیس میں مصروف رہتا ہے۔ پھر امام محمد باقر پانچویں خصوصیت اپنے شیعوں کے یہ بیان کر رہے ہیں والصوم، یعنی ہمارے شیعہ کو اگر آپ نے پہچاننا ہو تو روزے کے ساتھ پہچانو۔ آیا ماہ مبارک رمضان کے یہ روزے رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ اگر رکھتا ہے تو ہمارا شیعہ ہے، اور اگر یہ ماہ مبارک رمضان کے روزے نہیں رکھتا تو یہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ اور صرف رمضان ہی کے نہیں بلکہ ماہ رجب کے بھی روزے رکھتا ہے، ماہ شعبان کے بھی روزے رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو بھی منصوص روزے ہیں ان میں یہ کوشش کرتا ہے کہ روزے رکھے، اور اس کے علاوہ سال بھر اپنی زندگی میں یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی روٹین کو یہ بنا لے کہ حد اقل ایک مہینے میں 3 روزے تو رکھے خداوند متعال کی خوشنودی کی خاطر۔ پھر ہمارے شیعوں کو اگر آپ نے پہچاننا ہے تو چھٹی خصوصیت نماز ہے، والصلاۃ، یعنی ہمارے شیعوں کو آپ نماز کے ذریعے سے پہچانو، یہ ہمارے شیعہ نمازی ہیں۔ پھر ساتویں خصوصیت والبر بالوالدین، یعنی ہمارے شیعوں کو اگر آپ نے پہچاننا ہے تو یہ والدین کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرنے والے شیعہ ہوں گے۔ اگر یہ حسن سلوک نہیں کر رہے اپنے والدین کے ساتھ تو یہ ہرگز ہمارے شیعہ نہیں ہے۔ والدین کو مارنا، والدین کے ساتھ گستاخی کرنا، والدین کے ساتھ بددہنی کرنا، بد کلامی کرنا، والدین کو اوئے کہنا، والدین کو مارنا، پیٹنا، گالم گلوچ کرنا، والدین کو دھتکارنا، یہ اس قسم کے کوئی بھی کام ہمارے شیعہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر صادق آل محمد کا شیعہ دیکھنا ہے تو امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا فرما رہے ہیں کہ والبر بالوالدین، ہمارا شیعہ ہمیشہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا ہوتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ خداوند متعال کے بعد، حضرات اہل بیت کے بعد اس روئے زمین پر اپنے والدین کی ایسے خدمت کرتا ہے جیسے وہ ان کی عبادت کر رہا ہے، اور حقیقت میں بھی یہی ہے کہ والدین کی خدمت کرنا ہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو ہمارا شیعہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا شیعہ ہوتا ہے، حسن سلوک کرنے والا ہوتا ہے۔ والتعاہد، ہمارا شیعہ جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے، یعنی اگر آپ اس کے کوئی کام اس کے ذمے لگائیں تو ہمارا شیعہ اس ذمہ داری سے بخوبی عہدہ برا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے ذمے کوئی وظیفہ دیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو یہ اس وظیفے کو وظیفہ شناسی کے تحت وقت پر نہایتی منظم انداز میں، نہایتی مرتب انداز میں اور نہایتی احسن انداز میں ہمارا شیعہ متعہد ہو کر اس ذمہ داری کو انجام دے گا۔
پھر نویں خصوصیت جو امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرما رہے ہیں وہ ہے للجیران والفقراء، یعنی ہمارا شیعہ جو ہے وہ ہمسایوں کے نسبت بھی متعہد ہوگا، فقراء کی نسبت بھی متعہد ہوگا، اور ان کا خدمت گزار ہوگا، اور ان کے ساتھ حسن معاشرت اور حسن سلوک رکھے گا اور برتے گا۔ مزید اس روایت میں جو خصوصیات ہیں انہیں میں آپ کی خدمت میں اپنے آئندہ گفتگو میں بیان کروں گا، چونکہ ہمارے اس کلپ کا جو دورانیہ ہے وہ کافی طولانی ہو چکا ہے۔ میں اس حدیث کا حوالہ آپ کی خدمت میں دیتا ہوں۔ یہ حدیث مرحوم شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکافی کی جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 74 پر حدیث نمبر 3 کے تحت درج کی ہے، آپ مراجعہ کر سکتے ہیں، کہ جس میں امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو اپنے شیعوں کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا شیعہ قرار دے، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور معاشرے میں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے شیعوں کی ان خصوصیات کے اظہار کے ساتھ ہم معاشرے کو یہ بتا دیں کہ اہل بیت کا شیعہ کیسا ہوتا ہے، تاکہ لوگ ہمارے کردار سے متاثر ہو کر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف رغبت کریں، اور اسلام کی طرف رغبت کریں، اور اسلام کی سربلندی کا باعث بنیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔